ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے تعمیر شخصیت کے انمول اصول۔ اس ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جس جامع حدیث کی روشنی میں ہم اپنی گفتگو کر رہے ہیں، اس میں اگلا نقطہ یہ بیان کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحزن رفیقی، حزن میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے۔ حزن سے مراد ہے غم، دکھ، پریشانی، کسی بات پر دل کا رنجیدہ ہونا، ملال دل میں آنا، افسردہ ہونا، یہ ساری چیزیں حزن کے درجے کے اندر آتی ہیں۔ اب اس حزن سے مراد کیا ہے وہ ہم آگے چل کر بیان کرتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ حزن کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک حزن وہ ہے، ایک غم، دکھ، پریشانی وہ ہے جو انسان کو اپنی ذات کے حوالے سے ہوتا ہے، اپنے ذاتی نفع و نقصان کے حوالے سے ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر میرا نقصان نہ ہو جائے، فلاں جگہ پر اگر فائدہ نہ ملا تو کیا ہوگا، فلاں جگہ پر میرے ساتھ ایسے ہو گیا تو کیا ہوگا، فلاں جگہ پر ایسے ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہ جو غم کی، یہ دکھ کی، یہ پریشانی کی قسم ہے نا، یہ خود غرضی والی ہے، دنیا داروں کی ہے کہ جس میں انسان صرف اپنی ذات کے حوالے سے سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور حزن کی دوسری قسم وہ ہے جس میں انسان کو دوسروں کی ہمدردی، خیر خواہی، ان کے نفع و نقصان کے حوالے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ دوسروں کے حوالے سے پریشان رہتا ہے، دوسروں کے حوالے سے رنجیدہ ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ وہ کسی نقصان کی طرف جا رہے ہیں، کسی غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے افسردہ، پریشان ہوتا ہے، وہ غم کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے یہ بڑی اعلیٰ درجے کی قسم ہے حزن کی، غم کی، اور انبیاء کرام کو امتوں کے حوالے سے یہی غم ہوتا ہے، اور یہی غم حضور علیہ السلام کو اپنی امت کے حوالے سے تھا۔ ہم جگہ جگہ پر احادیث میں دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی ساری زندگی امت کے حوالے سے افسردہ رہے، غم زدہ رہے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کو یہ قسم نصیب ہوتی ہے، دوسروں کے غم کو، دکھ کو، درد کو فیل کرنا، اپنے اندر محسوس کرنا۔ علامہ اقبال نے حزن کی انہی دونوں قسموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ایک شعر میں فرمایا کہ میرے ہم سفیر بلبل، یہ ہے فرق تجھ میں مجھ میں، تیرا درد درد تنہا، میرا غم غم زمانہ۔ کہ بلبل پریشان تو بھی ہے، پریشان میں بھی ہوں، مگر میرے اور تیرے اندر فرق یہ ہے کہ تیرا دکھ درد سب کچھ اپنی ذات کے لیے ہے، میرا درد پورے زمانے کے لیے ہے۔ تو یہ حزن کی 2 قسمیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور اینگل سے بھی حزن کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حزن وہ ہے، ایک غم وہ ہے جو دنیا داری کے حوالے سے ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر فلاں معاملہ ایسے ہو گیا تو کیا بنے گا، فلاں معاملہ ویسے ہو گیا کیا بنے گا۔ دوسرا حزن وہ ہے جو دنیا داری سے بہت اٹھ کر آخرت کے حوالے سے ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے اگر آخرت میں اللہ کی پکڑ میں آ گیا، اس کی گرفت میں آ گیا کیا بنے گا، خدا نہ خواستہ مجھے اللہ کا عذاب اگر سہنا پڑا تو کیا بنے گا، میری نجات نہ ہو سکی تو کیا بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو آخرت کے حوالے سے حزن ہے یہ انبیاء کو ہوتا ہے، اولیاء کو ہوتا ہے، صلحاء کو ہوتا ہے، اچھے مومنین کو ہوتا ہے۔ اور عام دنیا دار کے ہیں وہ دنیا کے غموں کے اندر ہی کھوئے رہتے ہیں، دنیا کے نفع اور نقصان کے اندر، دنیا کے سود و زیاں کے اندیشوں کے اندر اتنا گم ہوتے ہیں کہ آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی، آخرت کا فکر نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مجھے میری عزت کی قسم میں کسی بندہ مومن پر 2 غم جمع نہیں کروں گا۔ کیا مطلب یہ ہے ایک بندہ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی فکر میں مبتلا ہے تو میں اس پر آخرت کے اندر آ کر پھر اس کے اوپر غم نہیں ہوگا، وہ بے خوف ہوگا، بے غم ہوگا آخرت کی زندگی کے اندر آ کر۔ اور جو دنیا کے اندر پھر آخرت کے غم سے بے خوف ہے، ظاہر ہے پھر وہاں جا کر تو اس کو وہ غم ہونا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے تمام غموں کو سمیٹ کر ایک آخرت کے غم میں تبدیل کر دیا، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ دنیا کی الجھنوں سے، جھنجھٹوں سے، غموں سے نجات پانے کا اتنا ایزی میتھڈ ہے یہ کہ انسان اصل میں اپنے اندر آخرت کا غم پیدا کرے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب ایک چھوٹا سا کانٹا ہمیں چبھا ہوتا ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ اس سے بڑی کوئی چوٹ لگ جائے تو کانٹے کی تکلیف بھول جاتی ہے۔ اصل غم وہ ہے جو آخرت کا غم ہے، اور آخرت کا غم دل میں آ جاتا ہے تو ایک طرف تو اللہ وعدہ کر رہا ہے
کہ جب آخرت کا غم بندے کے دل میں ہوگا تو آخرت کے اندر آ کر میں اسے پھر غم زدہ نہیں ہونے دوں گا۔ دوسری طرف حضور علیہ السلام یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا غم اپنے اندر سوار کر لیتا ہے تو اللہ اسے دنیا کے اندر دنیا کے غموں سے نجات دلا دیتا ہے۔ تو گویا ہر صورت کے اندر یہ سودا نفع بخش ہے۔ اسی غم کو حضور علیہ السلام نے اپنا رفیق بنایا ہوا، اپنا ساتھی بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔